بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف معرفت کا وہ راز ہے جو باحثیت ہر مسلمان اور ہر امتی تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ باحثیت مومن، باحثیت امتی، باحثیت اہل درود، عاشقان رسول، ہر بندے تک اس معرفت کا راز پہنچنا بہت ضروری ہے اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے کہ جو عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں، خاص طور پر اہل درود، اور اہل درود کی میں ہمیشہ یہ تعریف کرتا ہوں کہ اہل درود وہ لوگ کہلواتے ہیں جو استقامت کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ کہلاتے ہیں اہل درود۔ تو اہل درود ہو یا عاشقان رسول ہو، جو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، ان کو اس معرفت کا راز جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ اتنا خوبصورت راز ہے کہ آپ کی روحیں سرشار ہو جائیں گی، اور وہ یہ راز آج ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے لگے ہیں کہ درود پاک معرفت کا راز ایسا راز جہاں مانگنے سے پہلے عطا کا تصور جنم لیتا ہے۔ میرے اس جملے پر غور کیجئے گا، ساری بات اس جملے کے اندر چھپی ہے، سارا راز درود شریف کا اسی ایک جملے میں چھپا ہے کہ جہاں مانگنے سے پہلے عطا کا تصور جنم لے لیتا ہے۔ اب اس بات پہ غور کر کے دیکھیے گا کہ اہل درود، درود شریف کی کثرت کرنے والے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے نا، جو معرفت کا راز ان پر کھولا جاتا ہے اور جس راز سے روشناس کروایا جاتا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان دل، دماغ، خیال، سوچ، وہم اور گمان میں ابھی سوچ رہا ہوتا ہے، زبان پہ، لبوں پہ ابھی وہ خواہش آئی نہیں ہوتی، ابھی آپ کے اندر موجود ہوتی ہے اور وہ آپ کو عطا کر دی جاتی ہے۔ معرفت کا سب سے بڑا راز درود شریف کا جو لوگ کثرت کرتے ہیں، ان کو اس راز سے روشناس کروایا جاتا ہے کہ بن مانگے عطا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کسی چیز کی خواہش ابھی دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کبھی ایسا ہو جاتا، یہ اس چیز کے لیے میرا دل چاہ رہا ہے یا میرا دل کہہ رہا ہے تو یہ کبھی ہو جاتی نا، ابھی لبوں پر، زبان پر جاری نہیں ہوئی، وہ بات گمان میں آئی ہے۔ گمان کیا آپ نے، لیکن آپ اہل درود ہیں، درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، آپ کے لبوں پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا ہے، تو ابھی جو خواہش ہے آپ کی وہ ابھی ان لبوں پر آئی نہیں تو وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود شریف معرفت کا وہ ذکر، وہ راز جس میں بندہ اپنی حاجتیں مانگتا نہیں ہے بلکہ خود بخود اس ذات کے قریب یہ آپ کو ذکر لے جاتا ہے جو سب جانتی ہیں، جو دلوں کے بھیت جانتی ہیں، جو آپ کے اندر کی چھپی باتوں کو جاننا ہے، یعنی درود پاک آٹومیٹیکلی آپ کو خالق کائنات سے ہی ملوا دیتا ہے۔ جو آپ کے اندر کے رازوں کو جاننا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کس چیز کے لیے اس کا من کر رہا ہے، کس چیز کے لیے اس کا دل کر رہا ہے،
وہ ذات تو پھر آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو درود شریف کا وہ راز، وہ معرفت کا راز، یعنی معرفت کا راز یہاں پر اس لیے کہ یہ بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ پہچان کروا دیتا ہے، اور جس نے رب کو پہچان لیا پھر سمجھے اسے پھر کچھ مانگنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ہی اس کی حاجتیں پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اپنی خواہشوں سے نہیں، عشق سے گفتگو کرتا ہے، اور عشق کی گفتگو میں زبان خاموش ہوتی ہے مگر دل بولتا ہے، اور اللہ رب العزت وہ باتیں آپ کی، وہ کلام آپ کا سن لیتا ہے۔ اتنا بڑا خوبصورت راز درود پاک کا اور معرفت کا راز جو ہر مسلمان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اسے پتا ہو کہ وہ کتنی اعلیٰ و عرفہ عبادت کر رہا ہے، اور پھر استقامت کے ساتھ، پھر مستقل مزاجی کے ساتھ، پھر اس پر فیض کے دروازے کھلنا یقینی ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کی دعائیں مانگے بغیر ہی پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف بذات خود ایک دعا ہے، اور دعا سے قبولیت سے پہلے کی حالت ہے۔ یہ آپ ابھی دعا اپنے اندر لیے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ مانگنا چاہتے ہوتے ہیں، لیکن آپ پہلے درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں، وہ آپ کی پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا معرفت کا راز ہے، یعنی درود پاک آپ کو شہنشاہ کائنات سے ملا دیتا ہے، اس کی پہچان کروا دیتا ہے، اور جو اس کو پہچان لیتا ہے، جو جان لیتا ہے، جو اس کے قریب ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اندر کی بھیتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور درود شریف دراصل اللہ اور اس کے محبوب کی محبت کی پیروی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ درود پاک کی کثرت کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی ضرورتیں بھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر رہا ہوتا ہے، جس ذکر کے اندر اللہ اور اس کے محبوب دونوں کا ذکر آ رہا ہوتا ہے، اور بندہ جب بھول جائے اپنے لیے کچھ مانگنا تو اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا اپنے بندے کی خواہشات کو، اللہ تو یاد رکھتا ہے نا اپنے بندے کو، تو پھر وہ بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے میں اپنے دکھ بھول جائیں، اللہ رب العزت اس کے دکھوں کو مٹا دیتا ہے بغیر اس کے بولے۔ یقین کریں، بڑی نکتے کی بات ہے، کبھی دل میں ملال آئے، کبھی غم آئے، کبھی تکلیف محسوس ہو، تو ساری باتیں ایک سائیڈ پہ رکھ کے باوضو ہو کر سچے اور خاموش دل کے ساتھ درود پاک کی نا کبھی کثرت کر کے دیکھیے گا۔ یقین کرے آپ کے دل سے اتنا بوجھ ہلکا ہو جائے گا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ یہ کبھی کر کے دیکھیے گا، آزما کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آپ کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوں گی۔ تو درود پاک معرفت کا وہ راز جہاں پھر لفظوں کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، صرف جذبہ ہوتا ہے، صرف محبت ہوتی ہے، اور درود پاک اسی جذبے کو پیدا کرتا ہے۔ آپ کے اندر کے جو جذبے پھر اللہ رب العزت آپ کا جان لیتا ہے اور بن مانگے آپ کو عطا بھی کر دیتا ہے۔ جو بندہ درود پاک میں ڈوب جاتا ہے تو اس کے دل سے ایسی خاموش لہریں اٹھتی ہیں جو پھر عرش تک پہنچتی ہیں۔ تو ہمیشہ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل رکھیں، اور معرفت کا یہ جو راز ہے یہ ہر مسلمان تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ وہ درود پاک کے ذکر کے ساتھ جڑ سکے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ
اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ نہیں کوئی ذکر صلی اعلی سے بہتر، نہیں کوئی ذکر صلی اعلی سے بہتر، نہیں کوئی نعمت ان کی نگاہ سے بہتر، ہو جائے دل کو آپ کی فکر کی عادت، ہو جائے دل کو آپ کی فکر کی عادت، کوئی دعا نہیں ہے اس دعا سے بہتر۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔